زنجیروں میں جکڑے ہوئے معتصم کے دربار کی طرف چل رہے ہیں، تو ان کی جی میں خیال آ گیا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں 60 سال کا، میں کہاں ان کے کوڑے برداشت کروں، میں بھی جا کے کہہ دیتا ہوں جو تم کہتے ہو ٹھیک ہے، پیچھے میں توبہ کروں گا۔ خیال آیا، خیال تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، خیال آدمی کے مقام کو نہیں گراتا، ایک خیال آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عجب امت اللہ نے بنائی ہے، عجب امت۔ تو کہہ رہے میں اپنے خیال میں جا رہا ہوں کہ ایک دم شور سا مچا، میں نے نظر اٹھی تو ایک آدمی لمبا مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، کہتا احمد احمد احمد۔ تو انہوں نے سر اٹھایا، اب تعارفونی، جانتے ہو مجھے؟ نہیں، انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، ابو الہیثم بغداد کا سب سے بڑا چور، سب سے بڑا چور۔ احمد جاؤ دیکھو پولیس کے رجسٹر میں 18,000 کوڑے اب تک میں برداشت کر چکا ہوں اور میں نے غلط کام نہیں چھوڑا، دیکھو حکومت کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا، حق نہ چھوڑ دینا۔ ابو الہیثم کے قدم اکھڑ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیرے اکھڑ گئے تو امت گمراہ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، امام احمد بن حنبل پر بیٹھے بیٹھے وجد طاری ہو جاتا تھا، جب بعد میں حالات ٹھیک ہو کہتا رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم، شروع ہو جائے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا یہ ابو الہیثم کون ہے؟ تو پھر یہ قصہ ہمارے سامنے آیا کہ وہ چور ڈاکو مجھے نصیحت کر گیا، کہنے میں جم گیا، میرے کا کاٹ دیں، نہیں ہوگا، نہیں ہٹوں گا، ہاں حکم ہو گیا قتل کیا جائے۔ معتصم نے کہا کون ہے جو کوڑے مار کے اسے قتل کرے تاکہ زیادہ سزا ملے؟ گردن کاٹی، فوراً مر گیا، عذاب دے کے مارنا چاہتا ہوں۔ ایک حبشی نے کہا جو میرے 10 کوڑے کھا لے میں اسے مار دیتا ہوں۔ بطوع، وہ حبشی جس نے دعویٰ کیا تھا 10 کوڑے ماروں تو میں بندہ مار دیتا ہوں، اس نے 60 کوڑے مارے اور بوٹیاں اڑنے لگ گئیں اور غشی طاری ہو گئی۔ تو احمد بن ابی داود نیچے اترا کرسی سے اور امام صاحب کے کان میں آ کر کہنے لگا کہہ دے قرآن مخلوق ہے، میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے ایک دم جھرجھری لی اور فرمایا کہہ دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، میں قیامت کے دن تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ ہاں، پھر کوڑے، تہمت کھل گیا۔ تو کہ اے اللہ میرے سطر کو بچا، مجھے ننگا ہونے سے بچا۔ جو ہونٹ ہلے تو معتصم نے سمجھا میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کہا میرے لیے بد دعا نہ کرنا، کہا تم تو آل رسول ہو، میں تیرے لیے بد دعا کر سکتا ہوں۔ تو جب چادر کھلی کہا اللہ مجھے ننگا ہونے سے بچا، تو چادر وہیں ہوا میں معلق ہو گئی، نیچے نہیں گری، ایسی معلق ہو گئی۔ میرے بھائیو، اس امت کی آبیاری ہوئی ہے، اس کا دین زندہ سلامت ہے، ایک تاریخ ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو صحابہ دیے، ان کو شاگرد دیے، یہ ایک علم کا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ دین زندہ ہے۔ ان چٹائی پر بیٹھنے والوں کی طفیل اور ان روکھی سوکھی کھانے والوں کی طفیل میں ساری دنیا پھرا ہوں، میں تمہیں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں میں نے بر صغیر جیسے علماء پوری دنیا میں نہیں دیکھے جن کی ایک نشانی مولانا سرفراز صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، جو اللہ کے پاس چلے گئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ بطور عموم یہ آیت ہر نیک آدمی کے لیے ہے کہ دنیا کیا ہے، مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو کہر صحابت کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول گوٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہرک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا،
پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، دنیا تو خادعنی کأنی لست اعرف حالها، مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وأجنت نفت حلالها فرأيتها محتاجة فبهبت جملة حالها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. جنتان ذواتا افنان اور جنتان مدہامتان وفیہما من کل فیہما عینان تجریان اور فیہما عینان نضاختان. وہ جنت الفردوس فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور وہ نیچے والی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. وہ جنت الفردوس متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور وہ نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. وہ جنت الفردوس فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور وہ نیچے والی جنت فیہن خیرات حسان، اور وہ اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان. اور وہ نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فبأی آلاء ربکما تکذبان وللآخرة خیر لک من الاولی. جنت کی عورت انگلی کا پورا دکھا دے، پورا، یہ پورا بنان، ہاتھ نہیں بنان، اتنا حصہ دکھا دے، میرے رب کی قسم اس کے اتنے حصے کے سامنے سورج اندھا ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے اندھے ہو جاتے ہیں. وہ 7 سمندر میں جنت کی عورت تھوک ڈالے، تھوک دے، اسے تھوک نہیں آتا، تھوک عیب ہے، اور جنت کی ہر شے عیب سے پاک اللہ نے بنائی ہے. اگر وہ فرض کرو تھوک دے تو میرے نبی کا فرمان ہے 40 سال تک نظر واپس نہیں آ سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ ایسے نہیں کر سکے، ایسے نہیں کر سکے. 40 سال صرف دیکھتا رہے گا، دیکھنے کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. پھر معانقہ کرے گا، معانقہ تو معانقے کی لذت بڑھتی جائے گی. 70 سال کا معانقہ، 70 سال کا معانقہ. یعانق احداہن مقدار عمرہ من الدنیا، اور مقدار عمر اس امت کی 60 اور 70 کے برابر ہے. تو میرے نبی نے کہا معانقہ کرے گا 70 سال کا. میں نے حدیث بیان کی، آگے چلا گیا. ایک مجمع تھا، اس میں ایک بوڑھا ذمہ دار بیٹھا تھا، کریم میرا ایک ساتھی بیٹھا تھا. جب بیان ختم ہوا تو میرے ساتھی سے کہنے لگا اے مولوی صاحب کو پوچھ دے کہ صرف معانقے ہومنن کے اگلے کام میں ہومنن کے کوئی نہیں. اب پوچھیں اپنے مولوی کو کہ اگلا کام میں ہونا ہے، صرف معانقہ تے رب ٹرکا ہوئے. تو بابی نے جوش آ گیا نا، ہور سوڑی تے پرتی پہ. میرا اللہ کہہ رہا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تمہارا نکاح کروں گا، تمہارا نکاح کروں گا. اللہ کے دیدار سے واپس آؤ گے، ایک حور اللہ تحفے میں پیش کرے. جو مل گیا 72 بیویاں، یہ آخری شے نہیں ہے، وہ ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی. ہر ہفتے اللہ کا دیدار ہوگا، ہر ہفتے نئی بیوی کا تحفہ ہوگا. ہاں آخرت کے سودے کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ سنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ آیا تجارتی، مکے میں مال کی تنگی. جب تمہارے مال تھوڑا ہو جائے تو جن کے پاس ہو تو اسٹاک کر لیتے.